رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين یا رب العالمین۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 7۔ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔ لقد حق القول، البتہ تحقیق بات ثابت ہو چکی ہے، على أكثرهم، ان کے اکثر پر، فهم لا يؤمنون، سو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ضد اور ہٹ درمی سے کام لے رہے تھے، اور جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ آپ کی بات ہرگز نہیں ماننی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، کہ اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کر کے اب یہ اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ عذاب الہی کی مستحق ہو چکی ہے، اور اللہ کا کون یا اللہ کا قانون جو ہے وہ ان پر لگ چکا ہے، ان پر اللہ کے عذاب کا قانون لاگو ہو چکا ہے، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، اِنَّا بے شک ہم نے، جعلنا ڈال دیے ہیں ہم نے، فی اعناقہم ان کی گردنوں میں، اغلالاً توق، فہیا بس وہ، الی الاذقان ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، فہم مقمحون جس سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں۔ تو یہ ان کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ایسا ہوا کہ حق کے صاف صاف ظاہر ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں نے ہٹ درمی کی روش اختیار کی، اپنے آپ کو حق دیکھنے سے محروم رکھا، جیسے کہ ان کے گنوں میں توق ہوں، جس کی وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہوں اور سامنے کچھ دیکھ نہ سکتے ہوں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ وَجَعَلْنَا اور بنا دے ہم نے، مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ان کے سامنے سے، سدًّا ایک دیوار، وَمِن خَلْفِهِمْ اور ان کے پیچھے سے، سدًّا ایک دیوار، فَأَغْشَيْنَاهُمْ پھر ڈھانپ دیا ہم نے انہیں، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ بس وہ دیکھ نہیں پاتے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے سامنے سب کچھ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی نشانیاں ان کے سامنے واضح ہیں، لیکن یہ ایسی قوم ہے کہ حق کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر رہی ہے۔ یہ لوگ نہ پچھلی تاریخ سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور نہ ہی مستقبل کے نتائج پر غور کرتے ہیں۔ ان کی غلط فہمیوں نے ان کی آنکھوں پر ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ ان کے آگے اور پیچھے تعصب کی دیواریں کھڑی ہو چکی ہیں، سو یہ لوگ حق کو نہیں دیکھ سکتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تو اے نبی، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ برابر ہے ان کے لیے، أَأَنذَرْتَهُمْ کہ آپ انہیں ڈرائیں، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر بے شک آپ تو ڈرا سکتے ہیں اسے ہی جو من اتبع الذکر جو پیروی کرے نصیحت کی، وخشی الرحمن بالغیب اور جو رحمان سے بغیر دیکھے، رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہو، فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ تو اسے خوشخبری سنا دیجئے، بِمَغْفِرَةٍ بخشش کی،
وَأَجْرٍ کریم، اور بزرگی والے اجر کی۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم ہی لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے۔ فی امام مبین، ایک کتاب میں جو واضح ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور انسان جو عمل بھی کرتا ہے اچھا یا برا وہ ہم ہی لکھتے ہیں، اور انسان جو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، مثلاً کوئی اچھا کام کر جاتا ہے تو جب تک وہ کام دنیا میں ہوتا رہے گا اسے مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ مثلاً صدقہ جاریہ، کوئی ایسا کام کر گیا جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہا، نیک کام کر کے گیا، تو اسے اس نیک کام کا مرنے کے بعد بھی اسی طرح ثواب ملتا رہے گا جیسے وہ زندہ ہو اور وہ کوئی نیک کام کر رہا ہو۔ لیکن اگر وہ مرنے سے پہلے کسی برے کام کی ابتدا کر گیا تو جب تک دنیا میں وہ برا کام ہوتا رہے گا اسے مرنے کے بعد بھی گناہ ملتا رہے گا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے انسان کے تمام اعمال کو ترتیب کے ساتھ ایک واضح کتاب میں لکھ رکھا ہے جس سے کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ میری اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کا اجر و ثواب ہمیں دنیا کی زندگی میں بھی ملے اور آخرت کی زندگی میں بھی اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا رہے۔ ہمارے جیتے جی تو ہم وہ نیک کام کریں لیکن ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ نیک کام جاری رہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسے کاموں سے محفوظ فرمائے، ایسے گناہوں سے محفوظ فرمائے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے گناہ جاری کا سبب بنے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔